میں نے ابا سے چھپ کر اسلام قبول کیا، مگر ایک دن اچانک ابا کو معلوم پڑ گیا تو میں بہت گھبرا گئی کیونکہ ابا مجھے مارنے آ رہے تھے۔ میں فوراً گھر سے بھاگ کر اسٹیشن پر آ گئی اور اچانک میرا پاؤں ٹرین کی پٹڑی میں پھنس گیا۔ ابا سمیت وہاں کھڑے سب ہندو میرا مذاق اڑانے لگے اور بولے اگر اتنا ہی اپنے رب پر یقین ہے تو بچا لے خود کو، کیونکہ ٹرین میری ہی طرف آ رہی تھی۔ میں نے فوراً روتے ہوئے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹ پڑیں۔ میرا نام نور العین ہے۔ میری پیدائش ایک ہندو گھرانے میں ہوئی تھی۔ میرا باپ کٹر ہندوؤں میں سے تھا اور کانگریس جماعت سے اس کی خاص وابستگی تھی۔ میرا باپ اپنے علاقے کی خاص سیاسی شخصیت تھا، جبکہ میری ماں سکھ گھرانے سے تھی اور گرو نانک کو ماننے والوں میں سے تھی۔ ایسے میں زندگی کے کئی عرصے تک مجھے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ میرا خدا کون ہے، ایک چوپایا جانور جو کہ ہر چیز کے لیے ہماری ہی محتاج ہوتی تھی، یا پھر بابا گرو نانک جو کہ صرف ایک بے جان مجسمہ اور مورتی کی صورت میں ہوتے تھے۔ ایک طرف باپ کا خدا گائے تھی جس کو تینوں وقت چارہ پانی جگہ پر جا کر دینا پڑتا تھا، پھر اس کے بدبودار فضلے کو مقدس سمجھ لیا جاتا تھا۔ میرا باپ دن بھر اپنے خدا کی خدمت کرتا، اس کے لیے الگ الگ ملازموں کی فوج رکھی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میرے باپ کا خدا جو کہ ایک گائے ہوتی تھی چند سال گزرنے کے بعد خود بخود مر مرا جاتی تھی۔ اس کے مردار وجود کو کسی اچھوت کی طرح کسی ویران جگہ پھینک دیا جاتا تھا، جہاں گائے ماتا کے مردار وجود کو جنگلی جانور چیر پھاڑ کر کھا جاتے تھے، لیکن وہ اپنے بچاؤ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ خود کو نہ تو مرنے سے بچا سکتی تھی اور نہ ہی جانوروں کی خوراک بننے سے۔ دوسری طرف میرا باپ 2-4 دن مری ہوئی گائے ماتا کا سوگ منانے کے بعد ایک نیا اور نسلی خدا ڈھونڈ کر لے آتا تھا جو اس سے زیادہ عرصے تک زندہ رہ سکے۔ یوں ہمارے گھر میں ایک نئی گائے ماتا کی آمد ہو جایا کرتی تھی۔ دوسری طرف اماں ہزاروں چیزیں پکا پکا کر بابا گرو نانک کے لیے لے کر جاتی تھی، ان کی نظر کیا کرتی تھی۔ کبھی تو وہ چیزیں وہاں سے غائب ہو جاتی تو اماں خوش ہو جایا کرتی کہ بابا گرو نانک نے اس کی نظر کھا لی، اب اس کی ہر مراد پوری ہوگی۔ اور کبھی کبھی وہ چیزیں جوں کی توں پڑی رہتی تھی، جس پر اماں اداس ہو جاتی اور کہتی کہ بابا جی آج اس سے ناراض ہیں۔ بابا کی ناراضگی اماں کو بے چین کر دیتی تھی۔ مجھے ان خداؤں کی کچھ سمجھ نہ آتی تھی۔ شاید اللہ نے مجھے ہدایت سے نوازنا تھا، اسی لیے شروع سے ہی مجھے ایک ایسی الجھن میں مبتلا کر دیا تھا جس سے میں نے راستہ ڈھونڈ کر نکلنا تھا اور اپنی مراد کو پہنچنا تھا۔ ابا نے میرا داخلہ مانچسٹر کی کیمبرج یونیورسٹی میں کروا دیا تھا۔ یوں میں نے رخت سفر باندھا اور اپنے سفر پر روانہ ہو گئی، ایک ایسے راستے پر جہاں مجھے میری منزل ملنی تھی، جہاں مجھے ہدایت کی روشنی سے ہمکنار ہونا تھا، جہاں میری زندگی کو بدل دیا جانا تھا۔ مانچسٹر کی زمین پر قدم رکھتے ہی میرے دل کو ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، ایک خوشگوار سی ہوا چلنے لگی تھی۔ خیر مجھے جو سیٹ ملی، میری بینچ میٹ ایک مسلمان لڑکی تھی، اس کا تعلق پاکستان سے تھا، اس کا نام جویریہ تھا۔ اس نے میری طرف بات چیت کرنے کے لیے راہ رسم بڑھائی، مگر مجھے اس سے بات کرنے میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ میں ویسے بھی کسی سے زیادہ گھلنا ملنا پسند نہیں کرتی تھی، اس لیے میں نے اس کی کوئی خاص گرم جوشی نہیں دکھائی تھی۔ وہیں پاس کے ہاسٹل میں ہی میری رہائش تھی۔ یوں تو میں اپنا کمرہ بھی الگ ہی رکھنا چاہتی تھی، لیکن ہاسٹل انتظامیہ کا کہنا تھا کہ مجھے کم سے کم ایک لڑکی کو اپنے ساتھ ایڈجسٹ کرنا ہی پڑے گا۔ خیر اس چیز کے لیے میں تیار ہو گئی تھی۔ اگلے دن میری روم میٹ روم میں آ گئی تھی۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ اسے کیا کہوں اور کیا نہیں، کیونکہ میری روم میٹ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ وہی مسلم جویریہ ہی تھی۔ مجھے ایک مسلم کے ساتھ روم شیئر کرنا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے میں کمرہ سیٹ کر چکی تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے میں نے ایک بابا گرو نانک کی مورتی رکھی ہوئی تھی جو میری ماں نے آتے وقت میرے ہاتھ میں پکڑائی تھی، اور دوسری طرف نئی گائے ماتا کی تصویر تھی جسے ہمارے گھر آئے بمشکل سے ہفتہ ہی ہوا تھا۔ ابا کا کہنا تھا گائے ماتا کا آشیرواد ہی تھا جو میری پہلی ڈویژن آئی ہے۔ خیر اس دونوں کے علاوہ میں اپنے ساتھ اپنے دھرم کی اور کوئی چیز نہیں لائی تھی۔ مسلم لڑکی مسکرا کر کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے اپنا سامان ایک طرف رکھتے ہوئے پورے کمرے کا جائزہ لیا تھا، پھر اپنا سامان سیٹ کرنے لگی تھی۔ میں کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی۔
और फिर उठकर कमरे से बाहर चली गई। इसको मैंने कमरे की पिछली साइड दी थी, जबकि दरवाजे वाली साइड मैंने खुद रखी हुई थी। यह पार्टीशन मैंने अपने तौर पर की थी, मगर जब मैं कमरे में वापस आई तो इस पार्टीशन वाली जगह कमरे के ऐन बीचों बीच एक बड़ा सा पर्दा लगा हुआ था, जो कमरे को वस्त में से मुकम्मल तौर पर अलग अलग दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा था। मैंने ज़रा सा पर्दा साइड पर करके देखा। इसने अपने वाला हिस्सा इंतहाई नफासत से सजाया हुआ था और बेड की साइड पर एक खूबसूरत सा कालीन बिछाकर कुछ करने में मसरूफ़ थी। मैंने इसे एक दो आवाज़ें दी, लेकिन इसने ना मेरी तरफ देखा था और ना ही मेरी किसी बात का जवाब दिया था। इसके इतने एटीट्यूड पर मुझे गुस्सा आ गया था। मैंने पर्दा बराबर किया और अपने बेड पर बैठकर मोबाइल चलाने लगी। कुछ देर बाद वो पर्दा हटाकर बाहर आई और मुझे कहने लगी कि मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपकी आवाज़ का कोई जवाब नहीं दिया। असल में मैं नमाज़ पढ़ रही थी, इसलिए आपको जवाब नहीं दे सकी। अगर मैं आपको जवाब दे देती या आपकी तरफ देख लेती तो मेरी नमाज टूट जाती। आपको मुझसे कोई काम था क्या? मैंने इससे पूछा कि तुम ये बताओ कि ये नमाज क्या है, कोई योगा वगैरह की प्रैक्टिस है क्या? मगर मैं तुमको मुझे अच्छी खासी स्लिम और स्मार्ट नज़र आ रही हो, तुम्हें तो किसी योगा वगैरह की ज़रूरत नहीं, फिर तुम ये सब क्या कर रही थी? तो वो कहने लगी कि नमाज कोई योगा या प्रैक्टिस नहीं है, नमाज हमारी इबादत है। जैसे आप अपने खुदाओं को पूजते हैं, इनको खुश करने के लिए मुख्तलिफ काम करते हैं, वैसे ही हम अपने रब को राज़ी करने के लिए और इसकी खुशनुदी हासिल करने के लिए नमाज अदा करते हैं। मैं किसी ट्रांस की सी सूरत में सुनती जा रही थी। इसके चुप होने पर मैं चौंक कर होश की दुनिया में वापस आई थी। मेरे दिल की हालत बदल रही थी। मैंने इसे कहा कि मैं तुमसे ये पूछ रही थी कि क्या तुमने ये पर्दा लगाया है? तो इसने सारा असबात में हिला दिया और कहने लगी कि वहाँ सामने आपके खुदा रखे हैं, इनके सामने मेरी इबादत नहीं होती, तो इसी वजह से मैंने ये पर्दा लगा दिया ताकि आप भी इजी रहें और मुझे भी आसानी हो। इतना कहने के बाद वो अपनी तरफ वापस चली गई। दिन गुजरते गए। मेरा ज़्यादातर वक्त जवेरिया और बाकी मुस्लिम स्टूडेंट्स को देखते और जांचते ही गुजर जाया करता था। अब मुझे जवेरिया की एक एक आदत अजबर हो चुकी थी। मुझे न जाने क्यों इसे देखने में दिलचस्पी होती जा रही थी। इसकी आदत मुझे इसकी तरफ बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। वो कमरे से बाहर निकलती तो मुकम्मल पर्दे में होती थी। आंखों के सामने वो जालीदार पर्दा डाले रखती थी, जिससे इसे बाहर देखने में आसानी होती थी। अपने कहे के मुताबिक वो दिन में 5 वक्त अपनी इबादत किया करती थी और कभी कभी तो वो रात के वक्त भी वही इबादत कर रही होती थी। ना जाने अब ये कौन सा वक्त था। इसने तो मुझे सिर्फ 5 वक्त ही इबादत के बताए थे। मैं अक्सर इसे देखती रहती। वो ज़ेरे लब कुछ न कुछ पढ़ती रहती थी। ना जाने कौन सा विरद था जो वो दोहराती रहती थी। सुबह और शाम के वक्त वो कोई मोटी सी किताब लिए पढ़ती रहती थी। ये किताब हमारे कोर्स में ना थी। जिस तरह वो किताब को संभाल कर रखती थी, इस तरह यही लगता था कि ये इसकी मुकद्दस किताब है। न जाने क्यों मुझे इसकी आदत और इसकी इबादत अच्छी लगने लगी। एक दिन इसी तरह जब वो सुबह के वक्त किताब पढ़ रही थी, जब मेरी आंख खुल गई। इस वक्त वो शायद बुलंद आवाज़ में पढ़ रही थी, तभी इसकी आवाज़ मेरे कानों तक पहुंच रही थी, जो मेरी आंख खुल गई थी। मैंने पर्दा हटाकर इसे देखा था और अपनी जगह से उठकर चलती हुई इसके बेड पर आकर बैठ गई। इसने थोड़ी देर बाद वो किताब बंद करके चूम कर कपड़े में लपेट कर रखी थी और फिर मुझे देखते हुए कहने लगी कि आप यहाँ, क्या हुआ, सब खैरियत तो है? तो मैंने कहा नहीं, वो तुम जो कुछ पढ़ रही थी वो सुनकर मैं यहाँ आ गई। मुझे अच्छा लग रहा था वो सब सुनना। क्या तुम इसे मेरे लिए दोबारा से पढ़ सकती हो? मुझे सुकून महसूस हो रहा है। मेरी बात सुनने के बाद वो कहने लगी कि वो कोई आम किताब नहीं है, बल्कि हम मुसलमानों की मुकद्दस और आखिरी किताब कुरान मजीद है, जो हमारे रब अल्लाह ताला की तरफ से हम सब की हिदायत के लिए नाजल की है। ये आसमानी किताब है जिसे पढ़ने और सुनने के कुछ आदाब होते हैं। इन आदाब को मद्देनज़र रखना इसके एहतराम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले इसे छूने वाले के लिए पाक और बावजू होना बहुत ज़रूरी है। ये पाक है और अल्लाह ताला फरमाता है कि इसे वही छूते हैं जो कि पाक हैं। मैं इंतहाई दिलचस्पी से इसे सुन रही थी। इसकी बातें मेरे दिल पर असर कर रही थी। मैंने इसे पूछा कि वज़ू क्या होता है, तो वो कहने लगी वज़ू का मतलब पाकी हासिल करना होता है। इसके कुछ फ़राइज़ और कुछ सुनते हैं जिनको अदा करने के बाद वज़ू पूरा होता है। मैं ना जाने क्यों इससे सवाल पर सवाल किए जा रही थी, जिनके जवाबात वो मुझे इंतहाई मोहब्बत और तहम्मुल मजाजी से दे रही थी।
اس کے بعد میں نے انٹرنیٹ کی مدد سے بھی اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کرنا شروع کی۔ جو مجھے اسلام کے متعلق آگاہی ملتی جا رہی تھی ویسے ویسے میری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں ایک ہی مرتبہ سب کچھ جان لینا چاہتی تھی، مگر اتنی جلدی سب کچھ ممکن نہیں تھا۔ ابھی میں اسلام کے متعلق کچھ معلومات حاصل کر پائی تھی، میرا اسلام کو جاننے کا سفر ابھی جاری تھا کہ ایک دن مجھے خبر ملی کہ میری ماں شدید علیل ہو گئی تھی۔ ڈاکٹروں نے اسے جواب دے دیا۔ میں یہ خبر سن کر بہت پریشان ہوئی۔ جویریہ نے مجھ سے میری پریشانی کی وجہ پوچھی تو میں نے اسے بتا دیا۔ اس نے مجھے کہا کہ وہ میری اماں کے لیے دعا کرے گی کہ میری اماں کی تکلیف کم ہو جائے، باقی زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اس نے میرے سامنے میری ماں کے لیے دعا کی۔ میری تلاش ابھی تک جاری تھی۔ 1 سال سے زیادہ ہو گیا مجھے مانچسٹر میں آئے ہوئے، 1 سال ہونے کے قریب تھا۔ اب تک میری معلومات میں حد درجہ اضافہ ہو گیا۔ اسلامی معلومات حاصل کرنے کے بعد، اپنی زندگی پر نظر ثانی کرنے کے بعد میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں ایک مرتبہ لرز کر رہ گئی۔ ہم اس دنیا میں کس لیے بھیجے گئے اور ہم یہاں آخر کیا کر رہے تھے؟ ہمارا تو کوئی بھی عمل اسلام کے مطابق نہیں تھا۔ ہم نے تو نہ جانے کتنے کتنے خدا بنائے ہوئے تھے، جبکہ خدا تو صرف ایک ہی تھا جو نہ دکھائی دیتا اور نہ سنائی دیتا تھا۔ وہ ظاہر بھی تھا، باطن بھی تھا، جو بنا کہے دلوں کا حال جان لیتا تھا۔ اس کو کچھ کہنے یا کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ بے شک یہ ہمارا اصلی خدا تھا اور باقی سب رونگ نمبر تھے۔ اسی دن مجھے پی کے فلم کی سمجھ آئی تھی کہ اس میں رونگ نمبر کو کیوں اور کس لیے دکھایا گیا تھا۔ ہماری آنکھوں میں واقع جاہلیت کی پٹی بندھی ہوئی تھی اور دلوں پر مہریں لگ چکی تھی، لیکن وہ اللہ ہے جو کرم کرنے والا ہے۔ اس نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے ہدایت سے نوازا تھا۔ میں نے جویریہ سے اپنے دل کی بات کر لی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسلام میں داخل ہونا چاہتی ہوں۔ اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے میں نے اس سے یہ بات مذاقن کہی ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ اچھی طرح سوچ لو، ایک مرتبہ تم اس میں داخل ہو گئی تو اس سے مکرنا ٹھیک نہیں ہوگا۔ جو تم کہہ رہی ہو وہ بات مذاق میں کرنے والی نہیں ہے۔ میں اس کے جذبات سمجھ سکتی تھی۔ کوئی بھی میری طرح ہندو ذات کا شخص اس طرح اچانک اٹھ کر اسلام قبول کرنے کا کہہ دے گا تو سب کو مذاق ہی لگے گا۔ کون یقین کرے گا کہ اس معاملے میں بالکل سیریس ہوں؟ یہی حالت جویریہ کی بھی تھی۔ اس کو بھی میری بات مذاق ہی لگ رہی تھی۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ میں واقعی سنجیدہ ہوں اور کوئی مذاق نہیں کر رہی۔ اسے بہت خوشی ہوئی۔ اس کے چہرے پر ایک الگ سی چمک آ گئی تھی۔ اس نے پہلے مجھے وضو کروایا اور پھر مجھے کلمہ پڑھایا تھا، جسے پڑھنے کے بعد میں دارہ اسلام میں داخل ہو گئی۔ اس نے میرا اسلامی نام نور العین رکھا تھا اور مجھے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی۔ اس نے مجھے اسلام کی بنیادی عبادات اور بنیادی باتیں سکھائیں اور مجھے کہا کہ کوشش کرنا اب تمہارا کوئی بھی عمل اسلام کی تعلیمات کے خلاف نہ ہو۔ اس وقت تم مجھ سے زیادہ پاکیزہ ہو۔ دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد تمہاری سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں۔ تم بالکل پاک اور صاف ہو۔ اس کے بعد اس نے مجھے نماز پڑھنا سکھائی تھی۔ جو ہی میں نے سجدے میں سر رکھا، اسی لمحے مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری ساری بے چینی ختم ہو گئی۔ میری بے چین روح کو قرار مل گیا۔ میری تلاش مکمل ہو چکی تھی۔ مجھے وہ منزل حاصل ہو چکی تھی۔ اسلام میں داخل ہو کر مجھے میری بے مقصد زندگی کا مقصد مل گیا۔ نماز کے ساتھ ساتھ میں نے جویریہ سے قرآن پڑھنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے طلب زیادہ تھی، اس لیے میں جلدی سیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی عرصے میں میں نے عربی زبان پر عبور حاصل کر لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ مجھے اسلام میں آئے 3 سال ہو چکے تھے۔ آج کل ابا ہر روز مجھے کالز کر کے گھر بلا رہے تھے۔ مجھے بھی گھر کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن میں اب وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میں وہاں گئی تو مجھے وہاں ساری ہندو رسومات کرنی پڑیں گی، جو کہ میں اب کسی صورت نہیں کر سکتی، اور اگر ابا کو علم ہو گیا تو ابا تو مجھے جان سے ہی مار ڈالیں گے۔ میں بہت پریشان تھی۔ میں نے اپنی پریشانی جویریہ سے بیان کی تو جویریہ نے کہا کہ اگر کسی مصلحت کے تحت جھوٹ بولا جائے تو وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ وہ تمہارے والدین ہیں، اگر وہ تمہیں بلا رہے ہیں تو تمہیں وہاں جانا چاہیے۔ بس تم انہیں یہ نہ بتانا کہ تم اپنا مذہب بدل چکی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ میں کیسے چھپاؤں گی؟ یہ بات تم جانتی ہو، میرا رہن سہن، بول چال، لباس سب کچھ بدل چکا ہے۔ ایسے میں کیسے چھپا سکتی ہوں کہ میں مسلمان ہوں؟ انہیں تو مجھے دیکھتے ساتھ ہی معلوم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے قتل کر دیں گے۔ تم نہیں جانتی کہ ابا مسلمانوں کے کتنے خلاف ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی
کہ میں کیا کروں اور کیا نہیں۔ میں تھک ہار کر سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی، نہ جانے کیا ہونے والا تھا۔ جویریہ میرے پاس بیٹھی اور مجھے کہنے لگی کہ تم خود کو بے پردہ نہ ہونے دینا، باقی لباس کوئی بھی پہن لو، ویسے بھی سردیوں کا موسم ہے، تم نیچے کچھ بھی پہن کر اوپر لانگ کوٹ پہن لینا، سارا مسئلہ ہی ختم۔ ایک دم سے جویریہ کا شکریہ ادا کرتے اس کے گلے سے لگی تھی۔ وہ بہت اچھی تھی، اس نے چٹکیوں میں ہی میرا مسئلہ حل کر دیا۔ میں نے ایک بڑی سی ہیٹ کیپ لے لی تھی جس کو میں سر ڈھانپنے کے لیے استعمال کرتی تھی، اور کورونا سے بچاؤ کے لیے منہ پر ماسک لگاتی تھی جس سے میرا پردہ برقرار رہا تھا۔ میں نے اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا تھا، وہ اپنے بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتا، وہ وہاں سے راستے نکالتا ہے جہاں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی پریشانی کا حل نکل سکتا ہے۔ اس نے ہر مشکل کے ساتھ آسانی رکھی ہوئی ہے۔ میں نے اپنا سامان پیک کیا، کچھ شاپنگ کی، اور پھر جویریہ سے ڈھیروں دعائیں لے کر انڈیا کے لیے رخصت ہو چکی تھی۔ ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے میری ٹانگیں کانپنے لگی تھی۔ میری حفاظت اب اس مالک کے سپرد تھی، یہی سوچ کر خود کو ریلیکس کرتی میں نے گھر کے دروازے پر دستک دی۔ ملازم نے دروازہ کھولا۔ اس سے پہلے کہ میں اندر داخل ہوتی، میری دادی ٹرے میں آرتی کا سامان لے کر آ گئی تھی۔ پہلے انہوں نے مجھے ناریل دیا تھا، ناریل کے بعد میری تلک کی رسم ہوئی اور پھر میری آرتی کی گئی جو میں نے انتہائی مشکل سے ادھر ادھر کی تھی۔ اگلا لمحہ پرساد کا تھا۔ میں نے پرساد لے تو لیا تھا لیکن میرے علم میں نہیں تھا کہ اب اس کو کھانا میرے لیے جائز بھی ہے کہ نہیں، اس لیے میں نے وہ پرساد چھپکے سے کوٹ کی جیب میں ڈال لیا تھا۔ میری ماں بہت زیادہ بیمار تھی، اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی، سوکھ سوکھ کر وہ کانٹا ہو چکی تھی اور کینسر کی تکلیف اسے اذیت میں مبتلا کیے رکھتی تھی۔ مجھے یہاں رہتے ہوئے جو سب سے بڑی مشکل پیش آ رہی تھی وہ میری عبادات کی تھی۔ میں یہاں کوشش کے باوجود 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی تھی۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی سر پر سوار رہتا تھا جس کی وجہ سے میری نمازیں رہ جاتی تھی۔ میں رات کے پچھلے پہر پھر دن بھر کی ساری نمازیں ادا کرتی تھی اور کچھ نہ کچھ پڑھ کے اماں پر دم بھی کر دیا کرتی تھی، جس کے بعد اماں چلو کچھ دیر کے لیے ہی صحیح سکون کی نیند سو جایا کرتی تھی، ورنہ تو تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ وہ پوری رات لاٹھی کے سہارے کمرے میں چکر کاٹتی رہتی تھی۔ ایک دن یوں ہی میں نے اماں کے پاس بیٹھ کر اماں کو دم کیا۔ اماں کافی دیر سے کمرے میں چکر کاٹ کر اب بیڈ پر لیٹی تھی۔ رات کے 2 سے اوپر کا وقت ہو چکا تھا۔ عموماً تو اماں 1 بجے تک سو جایا کرتی تھی لیکن آج ابھی تک جاگ رہی تھی۔ دم کرنے کے بعد میں اماں کے سونے کا انتظار کرنے لگی تاکہ اماں سوئے اور پھر میں نماز ادا کر سکوں۔ کچھ دیر بعد ہی اماں کی آنکھ لگ گئی۔ میں نے اماں کو سویا ہوا دیکھا تو فوراً سے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی، اس بات سے انجان کہ اماں میری ساری حرکات دیکھ رہی تھی۔ وہ اس وقت تو کچھ نہ بولی لیکن جب اگلی دوپہر کو میں جاگی تو گھر میں واویلا مچا ہوا تھا۔ اماں نے سب کو ہی میرے بارے میں بتا دیا تھا کہ میں مذہب تبدیل کر چکی ہوں۔ ابا انتہائی غصے میں تھے، ان کا پارا 7ویں آسمان تک پہنچا تھا۔ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کی لاڈلی یہ کام کر چکی ہے، اسی لیے وہ مجھ سے پوچھنے کے لیے میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے سوال کیا۔ میں نے سر جھکا لیا تھا، سچ سب کے سامنے آ چکا تھا، اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ میں نے ابا کے سامنے اقرار کر لیا۔ ابا نے مجھے ایک ساتھ کئی تھپڑ دے مارے تھے مگر مجھے ملال نہ ہوا۔ ابا بندوق لینے کے لیے جیسے ہی کمرے میں گئے میں گھر سے نکل کر بھاگ کھڑی ہوئی تھی کیونکہ ابا مجھے جان سے مار دینا چاہتے تھے۔ میں بھاگتے بھاگتے اسٹیشن پر آ گئی تھی کیونکہ ریل کے چلنے کا وقت ہونے والا تھا۔ میرا ارادہ یہی تھا کہ جلد از جلد ٹرین میں سوار ہو کر فل وقت کے لیے ابا کی نظروں سے دور ہو جاؤں۔ میں 2 ہی قدم چلی تھی کہ اچانک میرا پاؤں ٹرین کی پٹڑی میں پھنس گیا۔ ابا اور وہاں کھڑے سارے ہندو مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ابا نے کہا کہ اب اپنے رب سے کہو آ کر تمہیں بچائے کیونکہ ٹرین تو آنے والی ہے، وہ تمہیں کچل کر نکل جائے گی۔ میں نے بے ساختہ آسمان کی طرف دیکھا تھا، میرے کانوں میں جویریہ کے الفاظ گونج گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ شاید یہی میری پہلی آزمائش تھی۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر دی اور خود کو اپنے رب کے سپرد کر دیا۔ مجھے اپنے اللہ پر پورا بھروسہ تھا، یقیناً اس نے میرے لیے کچھ بہتر ہی سوچا ہوگا۔ یہ سوچ آتے ہی میرے دل سے ہر قسم کا ڈر نکل گیا۔ میری آنکھیں تو بند تھی،
ट्रेन मेरे करीब आ रही थी जब अचानक मेरे कानों में एक ज़ोरदार कड़ाके की आवाज़ पड़ी थी। मैंने एकदम से अपनी आंखें खोल कर देखा था। सामने का मंजर देखते ही मैं बेख्तियार अपने रब का शुक्र बजा लाई थी। ट्रेन मेरे बिल्कुल पास से तेज़ आवाज़ के साथ गुजरती चली जा रही थी, जबकि ये मंजर देखते ही अब्बा भी सजदे में गिर पड़े थे। ये अल्लाह ही की कुदरत थी कि बिजली की तेज़ चमक ने पटड़ी को एक लम्हे में काट दिया, जिसकी वजह से ट्रेन मेरी तरफ आने के बजाय साथ गुजरती दूसरी पटरी पर चढ़ गई थी। सब हैरान परेशान से ट्रेन को दूसरी पटरी पर बिना किसी नुकसान के सही सलामत जाता हुआ देख रहे थे। इनके लिए ये एक चमत्कार था। सब परेशान इसलिए थे कि इस चमत्कार को करने वाला कोई बाबा, कोई देवता या कोई गाय माता या शो देवता नहीं था। ये सब करने वाला मेरा खुदा था, मेरा अल्लाह था जो हर चीज़ पर कुदरत रखता था। वो मेरा अल्लाह था जिसके हुक्म से कायनात की हर चीज़ चलती थी। वो तो कादिर है, वो है जो हवाओं के भी रुख बदल देता है। फिर इसके लिए एक ट्रेन का रुख मोड़ना कौन सा मुश्किल था। अब्बा ने आकर पटड़ी से मेरा पैर छुड़ाया और मुझे कहा कि मुझे भी इस रब का कलमा पढ़ा दो जिसने तुम्हें मौत के मुंह से निकाला है। बिजली की ज़ोरदार कड़क से इनके दिल पर लगी मोहर हट गई थी। अल्लाह ने इन्हें भी हदायत से नवाज दिया था। घर आकर अब्बा ने सबसे पहले गाय माता को खोलकर भगाया था। इसके बाद सबके सामने अपने इस्लाम कबूल करने का ऐलान किया। मैंने अम्मा को भी गुस्ल कराकर कलमा पढ़ाया था। वो कलमा ही अम्मा का आखिरी कलमा था। अम्मा की रूह शायद इसी कलमे का इंतज़ार कर रही थी जो वो पिछले 4 सालों से कैंसर होने के बावजूद अभी तक जिंदा थी। हालांकि डॉक्टरों ने तो 4 साल पहले ही सिर्फ 2 महीने की मोहलत बताई थी, लेकिन शायद अम्मा का खात्मा कलमा पर ही होना लिखा था। इस्लाम कबूल करने के बाद सब बड़े बड़े सियासी लोग अब्बा के ख़िलाफ़ हो गए थे। अब्बा अब दीन की तबलीग किया करते थे, जिससे अब्बा को हर रोज़ धमकियां दी जाती। पहले तो अब्बा डटे रहे, लेकिन जब अपनी बरादरी वाले की अब्बा को मजबूर करने लगे तो अब्बा ने मुल्क छोड़ देने का फ़ैसला कर लिया। वहाँ से मैं और अब्बा इंग्लैंड आ गए थे। अब्बा ने यहाँ आकर अपना कारोबार शुरू कर दिया, जबकि मैं मैनचेस्टर आ गई थी क्योंकि अभी मेरा 1 साल बाकी था। मोहतरम नाजरीन, मज़ीद अच्छी स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।